السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، جمادی الثانی اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور چھٹا مہینہ جمادی الثانی ہے۔ ہر مہینے کے دامن میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ جمادی الثانی کا سب سے بڑا اہم پہلو کہ اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ 22 جمادی الثانی کو سوموار کا دن تھا، صدیق اکبر رضی اللہ کی وفات ہوئی۔ اس لیے جمادی الثانی جب آتا ہے پاکستان میں تو واعظین، مقررین، نعت خوان، نظم گو، اینکر پرسن، اخبارات، پیپر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں شائع ہوتے ہیں کہ صدیق اکبر کون تھے۔ جمادی الثانی کا پورا مہینہ عام طور پر خطبہ سیدنا صدیق اکبر کے نام کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حوالے سے میں بھی آج چند باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک بات پہلے سن لیں کہ صحابہ کے فضائل، صحابہ کی منقبت، صحابہ کی مدحت، صحابہ کی توصیف اور صحابہ کو خراج عقیدت پیش کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یعنی اللہ چھوٹے کام نہیں کرتا، اور جو کام اللہ کرے اور اس کو ثبوت اللہ کی پاک لاریب آخری کتاب سے ملے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری کام تھا، چونکہ غیر ضروری کام نہ اللہ کرتا ہے نہ اس کو قرآن مجید کے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ کھولیں تو کتنی آیات ہیں جس میں صرف صحابہ کی مدحت مقصود ہے۔ آمنو کما آمن الناس، لوگو ایمان ایسے لو جیسے صحابہ لے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے بحثیت مجموعی راضی ہو گیا۔ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو گاڑ دیا اور کفر فسوق سے نفرت پیدا کر دی۔ اولئک المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، صحابہ سارے کے سارے جنت کے مستحق ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے محبوب کے جو فالورز ہیں، ساتھی ہیں، وہ کافروں پہ سخت ہیں، مومنین پہ رحم دل ہیں۔ اس طرح کتنی آیات ہیں جو صحابہ کی تعریف، توصیف، مدحت، ثنا میں اتری۔ اس لیے جب کوئی آدمی صحابہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا۔ دوسرا، صحابہ کی تعریف، توصیف کرنا، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ یا اس کے علاوہ دیگر جتنی کتب ہیں، ہر کتاب میں باب الصلاۃ ہوگا، باب الصوم ہوگا، باب الصیام ہوگا، باب الحج ہوگا، باب الغزوہ ہوگا، اور اسی طرح حدیث کی ہر کتاب میں صحابہ کی منقبت، تعریف، توصیف کا پورا باب ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے سینکڑوں ارشادات فرمائے جس کا ہدف صرف یہ تھا کہ صحابہ کی محبت دل میں آئے۔ ایک خوبصورت ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، صحابہ کی اہانت کر رہا ہے، صحابہ کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اتنا کہہ دو کہ تیرے اوپر اللہ کی، رسولوں کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کا نفل قبول ہے جو صحابہ کا مقام گراتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ صحابہ کا مقام گر گیا تو پھر قرآن کا مقام سلامت نہیں رہے گا، حدیث کا مقام سلامت نہیں رہے گا، اسلام شاندار نہیں رہے گا اگر صحابہ کا مقام گر گیا تو۔ اس لیے کہ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کسی مقدمے میں اگر پہلا گواہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائے یا اس پہ جرح ہو اور وہ جھوٹا ثابت ہو، تو مقدمہ جتنا شاندار ہو، مضبوط ہو، گہرا ہو، پلرز پہ کھڑا ہو، اگر پہلا گواہ مشکوک ہو گیا، مقدمہ سارا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے قتل ہوتے دیکھا جی، کہ جی ہاں۔ جج پوچھتا ہے آپ کہاں تھے؟ قتل کس کا ہوا؟ کہ جی امام مسجد کا۔ آپ کہاں تھے؟ کہ میں بازار میں بیٹھا تھا۔ تو کتنے بجے ہوا؟ کہ ظہر کی نماز امام پڑھا رہے تھے۔ تو کہا ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ دکان پہ تھے، آپ آنکھوں دیکھے گواہ کیسے ہو گئے؟ اس اتنے سے نکتے نے قتل ہوا بے شک دن دہاڑے ہوا، لیکن پہلے گواہ کی غیر موجودگی یا اس پہ جرح کی وجہ سے پورا مقدمہ خراب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح کو جب شام کے گورنر تھے، خط لکھا، اس میں ایک بات یہ لکھی کہ جب دو فریقین آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کے درمیان کسی صحیح نتیجے پہ نہ پہنچو تو غلط نتیجے پہ پہنچنے کی نسبت بہتر ہے کہ ان میں صلح کروانا۔ قاضی شرح
انسانی تاریخ میں طویل ترین مدت کے لیے قاضی رہے۔ قاضی شرح کی عدالت کا آغاز فاروق اعظم سے ہوا اور بنو امیہ کے دور تک قاضی رہے، 50 سال سے زیادہ قاضی رہے۔ جب کوئی آدمی آتا اور وہ دیکھتے کہ یہ آدمی ظالم ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، لیکن پھر کہتے کہ میں نے فیصلہ اپنی ججمنٹ پہ نہیں کرنا، ثبوتوں پہ کرنا ہے۔ قاضی اپنی رائے کی بنا پہ کسی کو غلط سمجھے لیکن ثبوت اس کے حق میں ہو، تو گواہیوں اور ثبوت چونکہ تیرے حق میں ہے اور میں جانتا ہوں تو ظالم ہے، چیز تیری نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی فائل کو اتنا فرٹائل کر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے کہ میں اپنی رائے کی بنا پر فیصلہ کرنے کے لیے مجھے شریعت نے منع کیا ہے، شہادتوں کی بنا پہ فیصلہ کر رہا ہوں اور چیز تمہیں دے رہا ہوں، چیز تمہارے نام ہو جائے گی، فیصلہ میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا حرام قاضی شرح کے فیصلے سے حلال نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہے چیز تیری نہیں، لیکن تو اپنی چرب زبانی سے، اپنے فائل کے بھرنے سے، ایویڈنس کو مضبوط کرنے سے تو کر گیا۔ میرے ہاتھوں سے چیز لینے کے باوصف تیرے اوپر حرام ہے چونکہ اللہ نے حرام کیا۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ پہ جو تنقید کرے، ہر وہ گفتگو جس کے سننے کے بعد، کرنے کے بعد دل کی دنیا میں صحابہ کے عظمت کا چراغ کی لو مدھم پڑ جائے، وہ حرام ہے۔ امام نووی نے اجماع لکھا ہے اس بات پر کہ اگر حدیث صحیح موجود ہو لیکن اس کے بیان کرنے سے دلوں کے اندر صحابہ کا مقام گرتا ہو تو اس حدیث صحیح کی تعویل واجب ہے محدثین پر۔ صحابہ پہ جرح ہو گئی، تنقید ہو گئی، تنقیص ہو گئی، ان پہ ڈیبیٹ پیدا کر دی گئی، ان کے کردار کو زیر بحث لایا گیا اور ثابت کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھے معاذ اللہ، تو پہلے گواہ قرآن کے صحابہ ہیں، پہلے گواہ حدیث کے صحابہ ہیں، پہلا راوی صحابی ہوتا ہے۔ جب پہلا راوی مشکوک ٹھہرا تو باقی روایتیں کہاں گی؟ صحابہ کی تعریف توصیف کرنا، فضائل بیان کرنا جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، ملائکہ کی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ نے پوچھا جبریل عمر کا مقام آسمان والوں کے نزدیک کیسا ہے؟ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ روایت لکھی فاروق اعظم کے چیپٹر میں کہ جبریل بتا آسمان والوں کے نزدیک عمر کا مقام کیا ہے، وہ تھوڑا بیان کرو۔ تو آگے حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا عمر نوح چاہیے مجھے عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ یعنی صحابہ کی تعریف توصیف کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آسمان کی نوری مخلوق کرتی ہے۔ پھر صحابہ کی تعریف اور توصیف کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ صحابی ہیں، کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انسانوں کے دلوں پہ اللہ نے حکیمانہ نگاہ ڈالی تو سب سے اجلا دل آمنہ کے لال کا تھا اور باقی اس کے بعد انبیاء کا تھا۔ ثم نظر من بعد، پھر اس کے بعد نظر ڈالی فاختار اصحاب محمد، تو پھر تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل صحابہ کے تھے۔ تابعین کی سنت ہے صحابہ کی تعریف کرنا۔ حسن بصری کہا کرتے، کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے؟ فرمانے لگے نہیں، فرض ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ پھر کہا کرتے تھے اذا اردتم من یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دماغ سے آوارگی، عیاشی، تکبر، جھوٹ، غیبت، بد نظری، بدگوئی، یہ جو پولوشن ہے، یہ جو خس و خاشاک ہے، یہ جو جالیں ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل و نگاہ کی دنیا صاف شفاف ہو جائے، معطر پاکیزہ ہو جائے، تو عمر کی باتیں کیا کرو۔ اور صحابہ کی تعریف توصیف کرنا صدیوں سے مسلمانوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاں بچہ میرا ہے نام صحابہ پر، محلہ میرا ہے نام صحابہ پر، گلی میری ہے نام صحابہ پر۔ صدیوں سے مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام دادا کے نام پہ نہیں رکھتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ابو بکر، طلحہ، زبیر، علی، حسنین، حمزہ، تو یہ نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گو میرا دادا میرے سے قریب ہے، خونی رشتہ ہے، میرے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن نام میں صحابہ کا رکھ رہا ہوں اس بات پر کہ صحابہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ واحد جماعت ہے جس کو اللہ نے مومن کہا۔ انبیاء کے بعد دنیا میں صحابہ سے بڑا انسان کوئی نہیں، اس سے مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے۔ کسی شخص کے مومن ہونے کی گواہی ہم حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے ماسوائے صحابہ کے، کیونکہ صحابہ کو قرآن نے کہا اولئک المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اور کسی بحثیت جماعت، ایک ہے بحثیت فرد، صحابہ کے بعد بحثیت فرد بھی کسی آدمی کو مومن نہیں کہہ سکتے
اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں، لیکن صحابہ بحیثیت مجموعی صحابہ ہیں۔ تابعین کے عظیم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تابعی صحابی کی اتباع کرے۔ اگر تابعی نے صحابی کو دیکھا اور صحابی والے اعمال نے لیے تو تابعی سر کا تاج نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف تابعی ہے، صحابہ کو شہید کروایا۔ اب صرف تابعی ہونا خالی اعزاز کی بات نہیں ہے جب تک تابعی صحابہ کی اتباع نہ کرے۔ یزید تابعی ہے، 110 ہجری تک آخری صحابی موجود رہے، تو 110 ہجری سے پہلے پہلے جنہوں نے اس صحابی کو دیکھ لیا وہ تابعی ہو گئے۔ تو تابعی کا فی نفس ہی معزز نہیں جب تک کہ صحابی کی اتباع نہ کرے، لیکن صحابی فی نفس ہی معزز ہے۔ تابعی کے کریکٹر پہ ڈسکس کیا جائے گا کہ جس تابعی کو اتنی عظمت دے رہے ہو اس کی نمازیں، روزے، اخلاق، معاملات صحابہ کے تابع ہیں۔ اگر ہیں دین عزت والا ہے، اور اگر نہیں ہیں تو محض تابعی ہونے سے معزز نہیں ہو سکتا، لیکن صحابی کے معزز ہونے کے لیے صحابی ہونا کافی ہے۔ اس لیے کہ صحابی کی گرومنگ اور کونسلنگ اور تراش خراش وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو جس طرح نبیوں کے بعد بالاتفاق سب سے عظیم جماعت صحابہ کی ہے، اس طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ 2 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑا مومن مسلمانوں کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ ربیع الاول ربیع الآخر یہ مہینہ آتا ہے جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو صدیق اکبر کے حوالے سے کئی عنوانات پہ بات ہوتی ہے، مقام صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، کارنامے صدیق اکبر کے، فتوحات صدیق اکبر کی۔ میں صرف ایک پہلو لینا چاہتا ہوں، وہ ہے تخصصات ابی بکر۔ میں صرف جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں تخصصات ابی بکر، اس سے کیا معنی ہے؟ یہ جو ہیڈنگ ہے صدیق اکبر کا مقام، صدیق اکبر کو بدر میں جانا، احد میں جانا، حنین میں جانا، تبوک میں جانا، انفاق کرنا، کئی حوالے ہیں۔ اس طرح قوس قزح میں کئی رنگ ہوتے ہیں، ابو بکر میں کئی رنگ ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن مجید میں آتا ہے۔ انعمت علیہم، کن پہ انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ صدیق کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوتا، ورنہ صدیق کا دل اتنا شفاف ہوتا ہے کہ نبوت جو کچھ کہتی ہے فوراً عکس کر لیتا ہے۔ نبی کے سب سے زیادہ رنگ میں رنگے جانے والے انسان کو صدیق کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے رنگنے کی انتہا دیکھیں کہ جب مائیگریشن ہوئی اور مدینہ جا پہنچے تو اہل مدینہ کو پتہ نہیں تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، چونکہ پہلی دفعہ آپ تشریف لے کے پہنچے تھے۔ ایک پتھر کی چٹان کے نیچے مدینہ سے باہر آپ نے قیام کیا تو مدینہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آمنہ کے لال آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دیوانہ وار بھاگے، لیکن ان کی نگاہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اب وہاں جب آ کے دیکھا تو صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو ان کی نگاہیں دھوکہ کھا گئی، 2 ہاتھوں سے سلام ابو بکر کو کرتے، 1 ہاتھ سے آمنہ کے لال کو کرتے۔ اس کو کہتے ہیں صدیق کہ جو نبوت کے رنگ میں اتنا رنگ جائے کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے، ٹرو کاپی۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ پہلے مجھے آ کے سلام کرتے ہیں، اوور ڈیو پروٹوکول مجھے دیتے ہیں، بعد میں میرے مرشد کامل کو دیتے ہیں۔ اب اگر وہ ڈانٹتے تو ان کی اہانت ہوتی، ان کے شیشے دل پہ میل آ جاتا۔ انصار مدینہ وہ ایک محبت کے تحت، عقیدت کے تحت، بے پایاں عظمت کے ساتھ آ کے مل رہے تھے، اور اگر ان کو ڈانٹ دیتے لٹھ مار طریقے سے تو ان کے شیشے دل پہ بال آ جاتا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ امتی کو نبی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ سمجھ کیوں رہے تھے کہ صدیق پوری طرح نبوت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، وہ 20 پہلو سے دیکھتے رہتے، صداقت کہتے اس کو۔ پھر جب تھوڑی سی دھوپ بڑھی اور سایہ سمٹا تو صدیق اکبر کے پاکیزہ ذہن میں ایک سوچ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور چادر اپنے پر سے اتار کر، جو کندھے کی چادر تھی، اللہ کے محبوب کے اوپر کھڑے کر دی تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خادم ہے، یہ آقا ہے، یہ نبی ہے، یہ امتی ہے۔ تب جا کے اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ یہ صدیق ہے، یہ نبی ہے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ صداقت کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوتا۔ تو تخصصات ابو بکر سے مراد ہے کہ وہ خوبیاں جو صرف ابو بکر میں ہیں، 2 لاکھ نبیوں میں نہیں ہیں، 2 لاکھ صحابہ میں نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ تخصصات صدیق سے مراد، یہ عنوان، میں عنوان کو کلیئر کر رہا ہوں، عنوان یہ ہے تخصصات ابی بکر،
کہ وہ خوبیاں، وہ فضائل جس میں صدیق اکبر تنہا ہیں، کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہے، تو وجہ اس کی عظمت بلا وجہ بلا سبب تو نہیں ملتی۔ وہ کون سی وجہ ہیں جن کی بنا پر امت نے اجماع کیا کہ ابو بکر جیسا نبیوں کے بعد کوئی انسان کسی نبی کو ملے ہی نہیں؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ نبیوں کو صدیق ملے، مجھے صدیق اکبر ملا۔ نبیوں کو صدیق ملے اور مجھے صدیق اکبر ملا رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کون سی خوبی ہیں جس میں صدیق اکبر کا شریک کوئی نہیں، سہیم کوئی نہیں، مثیل کوئی نہیں، مشابہ کوئی نہیں، اور اس صفات میں صدیق اکبر پورے صحابہ کے مقام پہ اکیلے کھڑے ہیں؟ وہ کچھ صفات میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ امت نے صدیوں بعد بھی صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کیوں مانا ہوا ہے۔ سب سے پہلی خوبی صدیق اکبر کی یہ ہے جس میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے، اور اس خوبی کا اظہار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا۔ کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کو تنگ کیا، صدیق اکبر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اتنے میں وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے کچھ سخت باتیں کی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ان آنے والوں کو، کیا میری خاطر تم صدیق اکبر سے نرم رویہ نہیں رکھ سکتے؟ تم لوگوں نے تم جتنے لوگ ہو سب نے نبوت پہ اسلام لاتے ہوئے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی تھی۔ میرے صحابہ میں ابو بکر واحد انسان ہے جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے دلیل کوئی نہیں مانگی۔ صحابہ کی طویل فہرست میں یہ مقام صرف صدیق اکبر کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ یمن گئے ہوئے تھے صدیق اکبر تجارت کے لیے، ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس مین تھے۔ بنو تیم ایک قبیلہ تھا، جس طرح اوس ہے، خزرج ہے، ہاشم ہے، قریش ہے۔ بنو تیم ایک قبیلہ تھا اور عربوں میں قتل کے فیصلے بنو تیم کرتے تھے، اور بنو تیم کے سردار صدیق اکبر تھے۔ 38 سال عمر تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، ریشم کی دکانیں تھیں۔ اور بنو تیم کے قبیلے کے سردار کا خاص مقام تھا، وہ مکہ کا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا، صرف ایک فیصلے کرتا تھا قتل کے، سنگین نوعیت کے، اور وہ اعزاز اور عہدہ صدیق اکبر کے پاس تھا۔ یہ یمن گئے، شام یمن تجارت کے لیے گئے، واپسی پہ آئے تو حرم میں آئے، وہاں مشرکین مکہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھنے لگے میں یمن رہا ہوں، کوئی نئی خبر؟ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی زمانہ جاہلیت سے تھی، اسلام لانے کے بعد تو اس میں نکھار آ گیا، پاکیزگی آ گئی، طہارت آ گئی، نئی سمت رخ آ گیا، لیکن دوستی کا تعلق اس وقت سے تھا۔ اس لیے مشرکین مکہ نے فوراً جو لفظ کہا تمہارے دوست نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے صدیق اکبر کے لیے۔ کہنے کہ میں نے یہ بات سنی تو پھر میں اللہ کے محبوب کے پاس گیا، میں نے کہا کافی دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں آپ؟ کہا ابو بکر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ادعوک الی اللہ، تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ فاسلم ابی بکر، سیرت میں لکھا ہے یہ بات سنتے بغیر وقفے کے ابو بکر نے کہا کہ میں آپ پر اسلام لے آیا۔ بیچ میں مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ نہیں، آپ اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، سیدنا علی فرسٹ کزن ہے آپ کے، وہ گھر میں آئے، دیکھا تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب نماز کی نئی پریکٹس تھی، دیکھا نہیں تھا کیونکہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد نماز کا آغاز ہوا۔ انہوں نے دیکھا رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اتحیات میں، انہوں نے جب سلام پھیرا تو کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا علی نے پوچھا اللہ کے محبوب سے یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور تم بھی اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں اپنے بابا ابو طالب سے پوچھ لوں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اس کے جواب میں کہ آپ اسلام لے آؤ، کہ میں اپنے بابا ابی طالب سے پوچھ لوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا لم تسلم فاختم بھی، اگر تمہارے اندر اسلام کی ابھی حقانیت نہیں اتری تو مشورہ نہ کرنا، کام پھیل جائے گا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے، دعویٰ مانگا، دلیل مانگی، معجزہ مانگا، کرامت مانگی، بین مانگا، صحابہ کے طویل صف میں یہ اعزاز اور یہ تاج صرف صداقت کے بادشاہ کو ملتا ہے کہ انہوں نے فاسلم ابی بکر، اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلا صحابی ہے۔ دوسرا وصف جس میں کوئی صحابی صدیق اکبر کا شریک و مثیل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 2 پشتیں ہیں، کسی کی 3 پشتیں ہیں۔ صحابہ کی طویل تاریخ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے مقدر میں 4 پشتیں ہوں۔ ان کے والد ابو قحافہ اور ان کی والدہ سلمہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے فتح مکہ پہ، یہ خود اور ان کی بیوی ام رومان خود مسلمان ہو گئے، پھر ان کی اولاد محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔
پھر اسما کی شادی ہوئی زبیر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ان سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، وہ بھی صحابی بن گئے، ان کے باپ صحابی، یہ خود صحابی، ان کی بیٹیاں صحابی، ان کے پوتے صحابی۔ یہ 4 صحابی ہونے کا وصف کسی صحابی کے مقدر میں نہیں ہے ماں سوائے صدیق اکبر کے۔ اس لیے امی عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جب اسلام قبول کیا، میں نے جب اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو اسلام کا موسم بہار میرے گھر میں موجود تھا، میں نے کسی کافر کو کفر کی حالت میں اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ تو یہ اعزاز بھی صدیق اکبر کو ہے کہ صدیق اکبر کا والد صحابی، صدیق اکبر صحابی، ان کی اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، یہ بھی صحابی ہوئے۔ اسما ان کی بیٹیاں، یہ بھی صحابی ہوئی۔ ام رومان ان کی بیویاں، یہ بھی صحابی ہوئی۔ سلمہ اور ابو قحافہ صحابی ہیں، یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ تو یہ اعزاز بھی صدیق اکبر کے پاس ہے۔ دنیا صحابیت میں اس معاملے میں اکیلے ہیں۔ تیسرا حسن جو صدیق اکبر کے پاس ہے کہ جس دور میں صدیق اکبر اسلام لائے، ان دنوں اسلام لانا ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنا تھا۔ یعنی اس کو ہم نہیں یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جنت میں ایسے بھاگا بھاگ چلے جاؤ گے اور ان کڑے نگرانی سے نہیں گزرو گے جن پہ جنت میں جانے والے پہلے گزرے تھے۔ جس دور میں صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اس دور میں اپنے ذاتی اسلام کا اخفا، چھپا لینا زیادہ بہتر تھا اظہار کی نسبت۔ لیکن صدیق اکبر صحابہ کی صف میں پہلے صحابی ہیں کہ جب کلمہ پڑھا تو فوراً حرم میں چلے گئے اور جا کے وہاں زور سے کلمہ پڑھا اور لوگوں کو دعوت دی۔ اس لیے مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا، صدیق اکبر پہلے خطیب حرم ہیں امتیوں میں سے، ان سے پہلے کسی نے حرم کے اندر توحید کا خطبہ نہیں دیا۔ پھر اس پہ جو تشدد ہوا، اس کے رد عمل میں جو پریشانی ہوئی، بنو تیم والوں کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر شہید ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا حرم میں کہ اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم اس کے بدلے میں فلاں کو لیں گے، فلاں کو لیں گے، فلاں کو لیں گے۔ ابا ابراہیم کے بعد حرم کے اندر توحید کا پہلا خطبہ دینے والا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہ صحابی ہے، اللہ کے محبوب نے کہا تو صحابی بن گیا۔ یہ صحابی ہیں، صحابہ نے کہا تو صحابی بن گیا۔ یہ صحابی ہیں، تابعی نے کہا تو صحابی بن گیا۔ یعنی ہر صحابی کی شناخت بذریعہ آمنہ کے لال ہوئی، بذریعہ صحابی ہوئی، بذریعہ تابعی ہوئی۔ میں صحابی سے مل کے آ رہا ہوں، یہ تابعی نے صحابی کلیئر کیا تو صحابی بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے صحابی میرے پاس آئے ہیں تو اللہ کے محبوب نے کہا صحابی بن گیا۔ صحابہ نے کہا یہ صحابی ہیں، سب بن گیا۔ لیکن صحابہ کے گروہ میں واحد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو صحابی اللہ نے کہا۔ اس لیے امام مالک کا فتویٰ ہے کہ جو آدمی صدیق اکبر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، آیت کا ترجمہ یہ ہے اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، تو ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ زید کا لفظ آیا تو صحابی ساتھ نہیں آیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنی طلاق دے دی، زوجناکہا، تو پھر میرے محبوب زینب بنت جاش کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا، لیکن لفظ زید کے ساتھ صحابی نہیں آیا۔ یہ اعزاز اور طر امتیاز اور وجہ تفاخر اور قابل تکریم وصف صرف ابی قحافہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب یہ ان کے بارے میں کہا اذ یقول لصاحبہ، میرے محبوب غار ثور کی خلوتوں میں جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اور ایک نازک سی بات کہہ دوں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا قائل نہ ہو وہ ایسے ہی کافر ہے جیسے یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، ہندو کافر ہے۔ اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو قربانی میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو رشتے نہیں دی جائیں گے، اس سے رشتے نہیں لیے جائیں گے، ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر 100% احکام کافر کے ہیں۔ اور کفر کی بحث یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا انکار کیا، کفر کی بحث یہ ہے کہ آیت قرآنی کا انکار کیا۔ یعنی یہ جو وجہ کفر ہے وہ صدیق اکبر کا انکار نہیں ہے، صدیق کسی صحابی کے صحابیت ہونے کا انکار کی بنا پہ کافر آدمی نہیں ہو جاتا، فاسق ہوگا، اکبر الکبائر میں ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کی طویل فہرست میں یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر کو ہے، چونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کفر ہے،
تو قرآن کی آیت کون سی؟ لا تحزن ان اللہ ما اذ یقول لصاحبہ، اس آیت میں صحابی کہا گیا اور یہ آدمی کہتا صحابی نہیں ہے، تو چونکہ قرآن کی آیت کا منکر ہے اس بنا پہ یہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو بیٹی نہیں دی جائے گی، اس سے بیٹی نہیں لی جائے گی، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اس کو دوست نہیں بنایا جائے گا، سارے احکام جو کافروں والے ہیں اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تنہا صحابی ہیں جن کو غار ثور کی خلوتوں میں 3 دن آمنہ کے لال کے چہرے کی تلاوت کا موقع ملا۔ کسی صحابی کی شراکت غار ثور کے پاکیزہ لمحات میں نہیں ہے، اس لیے فاروق اعظم کہا کرتے تھے مجھ سے عمر بھر کی نیکیاں لے لو، غار ثور کی ایک رات دے دو۔ 3 راتیں نبوت کی کسی نے زیارت نہیں کی، اسما آتی بحر سے، عامر بن فہیرہ آتے بحر سے، عبداللہ آتا بحر سے، صدیق اکبر کا خانوادہ تھا پیچھے لوک آفٹر کرنے کے لیے آتا، لیکن غار ثور کی خلوتوں میں صداقت کی گود رحل تھی، نبوت کا چہرہ قرآن تھا، اور 3 دن جس قاری نے اس قرآن کو پڑھا اس قاری کا نام صدیق اکبر تھا۔ کسی صحابی کی یہ ثابت نہیں ہے کہ غار حرا کی 3 راتوں کی پاکیزہ اجلی خلوت میں نبوت کے مصحف کی تلاوت کی سعادت ملی ہو، یہ سعادت تنہا صدیق اکبر کے کھاتے میں۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جس نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ جبریل نے کہا میرے محبوب جو اپنے حرم سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے لوح محفوظ اور اللہ کے عرش تک سفر کیا ہے، صبح جا کے حتیم میں کفار کو بتلائیں۔ مکہ کا زمانہ ہے، ہجرت سے پہلے کا معراج ہوا، تو آپ نے فوراً کہا کہ وہ کیسے مانیں گے، مکہ حرم پاک سے بیت المقدس 1 مہینے کی زمینی مسافت ہے، اور میں نے یہ کہنا ہے کہ راتوں رات گیا اور واپس آ گیا، کیسے مانیں گے؟ تیز سرخ اونٹ بھی گھوڑے بھی دوڑائے جائیں تو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے پہلے تیار بیٹھیں، تو میری کون تصدیق کرے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جن کا لفظ صدیق اور اللہ نے دیا، فاروق حضور نے کہا، غنی حضور نے کہا، حیدر حضور نے کہا رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کو جو ٹائٹل ملے، کنیت ملی، تخلص ملے، لقب ملے، وہ زمین پہ ملے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ابو بکر کو صدیق اللہ نے کہا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صداقت کا مقام نبوت کے مقام کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، تو کہ آپ کہیں کوئی آپ کی تصدیق کرے نہ کرے، ابو بکر کرے گا۔ اور وہی ہوا کہ معراج کی صبح آپ نے آ کر قریش مکہ سے کہا میں راتوں رات حرم گیا، وہاں سے پھر بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پہ گیا، وہاں سے اللہ کا قرب ملا، اللہ کے عرش۔ انہوں نے فوراً اس بات کو کنڈیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو بلایا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے، بھلا کوئی ممکن ہے کوئی آدمی راتوں رات جائے مکہ سے اور بیت المقدس جائے، راتوں رات واپس آ جائے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ممکن نہیں ہے، کہنے کہ آپ کا دوست کہتا ہے۔ انہوں نے زمین پہلے بنا لی تاکہ بعد میں انکار نہ کر سکے، آپ کا دوست کہتا ہے، کہنے کہ وہ کہتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں۔ ایمان کی انتہا ہے اگر وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ وہ بیت المقدس تو قریب ہے، زمین کا سفر ہے، آسمان، وہ کہتے ہیں میرے پاس آسمان کی وحی ہے، ہم وہ مان لیتے ہیں، بیت المقدس کو نہ مانیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ واحد صحابی ہیں جس نے اسلام کے بعد سب سے پہلے زمین پہ مسجد بنائی۔ میں تخصصات صدیق اکبر پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ فضائل، وہ مقامات، وہ مدحت، وہ منقبت جس میں صدیق اکبر تنہا ہے، کوئی مثیل نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ مدینہ ہجرت ہوئی تو وہاں جا کے مسجد کے بارے سوچا گیا کہ مسجد لی جائے تاکہ مسجد مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہے۔ 2 بھائی تھے، سہل اور سہیل، مدینہ میں رہتے تھے، یتیم تھے، ان کے پاس زمین کا ایک قطعہ تھا، مرلہ 2 مرلہ 10 مرلے وغیرہ۔ وہاں اہل مدینہ اپنی کھجوروں کو چھوارا بنایا کرتے تھے، دھوپ پہ خشک کرتے، اس کا رینٹ ملتا اور یہ یتیم بھائی اپنے روٹی پانی کا گزارا کرتے۔ جب آپ نے اظہار کیا کہ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، مرکزی جگہ پہ ہے۔ آپ نے کہا پیسے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، لیکن نبوت جانتی تھی کہ ان کے رزق روزی کا نظام اسی جگہ سے کھجوروں کو چھوارے بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا پیسے کے بغیر نہیں لوں گا، تو اس مسجد نبوی کا سارا سرمایہ خرید کر صدیق اکبر نے عطا کیا۔ یعنی اسلام کے بعد روئے زمین پر پہلی مسجد بنانے والا ابو بکر ہے۔
پھر ایک اور خوبی ہے، جب آپ مدینہ سے مکہ سے مائگریشن کر کے جا رہے تھے، وہ ہجرت نہیں جو اللہ کے محبوب کے ساتھ کی، اس سے پہلے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ ابن دغنہ ایک آدمی تھا، مکہ میں ان کا دوست تھا، جیسے نظریات بدل گئے، وہ کفر میں رہا، یہ اسلام میں آ گئے۔ وہ راستے میں ملا ابو بکر صدیق سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مکہ والے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ طواف کرنے دیتے ہیں، نہ حجر اسود کو بوسہ دینے دیتے ہیں، کیا کرنا، میں یہاں سے ہجرت کر کے جاتا ہوں ایسی بستی میں جہاں اللہ کی عبادت کھول کے کروں گا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو اپنی ضمانت پہ گھر لے جاتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ لیکن پھر اس نے ایک سوال کیا کہ ابو بکر تم ایک ذہین آدمی ہو، دانشور آدمی ہو، بنو تیم کے سردار ہو، قتل کے فیصلے کرتے ہو، ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس مین ہو، تمہاری صداقت اور دیانت اور حکمت اور فہم اور دانش مسلمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا؟ یہ بات سنیے گا، ابن الدغنہ نے یہ باتیں کی کہ محبت کے عالم میں کہ تمہیں کیا ہو گیا، کوئی سحر ہو گیا، کوئی مجنون ہو گیا، کیا ہوا کہ اتنے بڑے انسان جو قتلوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اتنے بڑے انسان جو کوائٹ ینگ ہیں اور ایکسپورٹ امپورٹ 40 کے لگ بھگ ریشم کی دکانیں تھیں جب ریشم بین نہیں ہوا تھا، تو آپ کو کیا ہو گیا کہ اتنے بڑے انسان ہو کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے نقصان کا کاروبار کر لیا؟ تو جواب صدیق نے دیا، یہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اس میں یہ لکھا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا نا دکانیں ریشم کی ختم ہو گئیں، 2 ٹکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، حرم میں تشدد ہوتے ہیں، آپ الٹے نام رکھتے ہیں، گلیوں کے راکھ بن گئے، آپ کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، آپ تو دیانتدار آدمی تھے، فکر و دانش آپ کی مسلمہ تھی۔ اس پہ پھر صدیق اکبر نے کہا دیکھو جو اللہ کو مانتا ہے، جواب سنیے گا، یعنی کفر کے نزدیک کامیابی کا معیار تھا کہ دکانیں سلامت رہیں، تجارت سلامت رہے، سرداری سلامت رہے، چودراہٹ سلامت رہے، لیکن اسلام کے نزدیک کیا تھا؟ وہ ابو بکر نمائندہ اسلام کا، کہنے کہ دیکھو جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے اور اس کو ماننے اور کی ماننے میں جو پریشانی آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے۔ پھر سنیں، جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے اور اس کو ماننے میں کی ماننے میں جو پریشانی آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اس آدمی کو ناکام نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ ککھ پتی ہو چاہے وہ لکھ پتی ہو۔ یہ اسلام کا کامیابی کا معیار ہے۔ ابن الدغنہ کفر کا سرغنہ تھا، اس نے کہا مال گیا، دکانیں گئیں، وجاہت گئی، سرداری گئی، ٹکے ٹکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ تم ناکام ہو گئے۔ اسلام کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لائے، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، پھر اس پہ جم جائے، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں اسی وقت سورہ عصر اتری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، اسی وقت صدیق اکبر کے جواب کو اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کہ میرے محبوب کامیابی کا پیمانہ جو ابو بکر نے دیا، قیامت تک ہم وہی پیمانہ ہر مسلمان کے لیے ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ جو سورہ عصر ہے یہ خاندان صداقت کے سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے کامیابی کا ایک جامع معنی پیرامیٹر مل گیا، پیمانہ مل گیا، لٹمس پیپر مل گیا، کہ جو صدیق نے ابن الدغنہ کو کہا ہے اسی کو آیات بنا کر قرآن میں لکھ کر سورت کا نام دے کر پوری کائنات تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول بنا دیتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور کامیاب وہ ہے جو اللہ کی مانے، اور کامیاب وہ ہے جو کو ماننے اور کی ماننے پہ آنے والے حالات پہ جزا فضا آوزاری نہ کرے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ بھی صدیق اکبر کا احسان ہے۔ اس لیے طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ جب بھی تم 2 مل کے جدا ہو تو سورہ عصر سنایا کرو ایک دوسرے کو۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جب بھی 2 صحابی جدا ہوتے تو ابو بکر کا طے کردہ معیار کامیابی کو دوہرا کے سوچتے کہ کہاں میں کم ہوں کہاں زیادہ ہوں۔ امت مسلمہ کو ایک جامع معنی کامیابی کا تصور دینے والا صدیق اکبر ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے کہ کسی اور نے بھی یہ کہا ہو۔ پھر واحد صحابی ہیں جو تمام غزوات میں شریک ہوئے، کئی غزوات میں کوئی صحابی لیٹ ہو گیا کیونکہ مسلمان بعد میں کچھ بدر کے بعد، کچھ احد کے بعد، کچھ خندق کے بعد، کچھ صلح حدیبیہ کے بعد، حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ کچھ ایسے تھے کہ بعض صدیق حضرت عثمان غنی بدر میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی بیوی رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا علی کو تبوک میں نہیں بھیجا کیونکہ اہل مدینہ کی نگہداشت کے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا۔ کئی صحابی ہیں جو کنی وجوہات کی بنا پر تمام غزوات میں شریک نہیں ہو سکے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر واحد صحابی ہے جو تمام غزوات میں شریک ہوئے، یعنی کوئی بھی ایسی صحابی نہیں جو کہا جا سکے کہ تمام غزوات میں۔ یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کے کھاتے میں آتا ہے۔ پھر اسلام کے آنے کے بعد پہلا حج جو اسلامی طریقے پہ کیا گیا، پہلے مشرکین کے طریقے پہ حج ہو رہا تھا۔ مشرکین مکہ مزدلفہ سے عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے عرفات تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، ہم مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے۔ پھر اسلام نے ماڈیفائی کیا اور اسلام کے طریقے پر جو پہلا حج قرار پایا
اس حج کا امیر حج سیدنا صدیق اکبر کو بنایا گیا۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ اس دور میں امامت سب سے بڑا عہدہ تھا۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا مرحلہ تو اس دن طے ہو گیا تھا جس دن ان کی اللہ کے محبوب کی موجودگی میں 17 نمازوں کی جماعت کروائی۔ اور امی عائشہ نے کہا کہ میرے بابا کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آپ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، اللہ اور جبریل میری موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی امامت پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ انکار کریں گے مسلمان، انکار کرتے ہیں آسمان کے فرشتے، اور اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ مصلی نبوت پر صداقت کے علاوہ کوئی اور فیض ہو۔ 17 نمازیں، جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی، پھر جمعرات کو عشاء کی، پھر سوموار کو 5، پھر ہفتے کو 5، جمعے کو 5، ہفتے کو 5، اتوار کو 5، اور پھر سوموار کی صبح 17 نمازیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبوت کی موجودگی میں غیر نبی نے مقام مصلی پہ امامت پہ آ کے جماعت کروائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب چونکہ مصلی امامت کی قدر کوئی نہیں، انگریزوں نے جہاں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو رکھا وہاں مصلی امامت کو بھی اسی کھاتے میں رکھ دیا۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام، اس قسم کی باتیں ہوگی۔ ورنہ مصلی امامت نبوت کی جگہ 17 نمازیں پڑھائیں، اور اللہ کے محبوب نمازیں گھر پڑھتے رہے چونکہ نکاحت، کمزوری اور بیماری اتنی آ چکی تھی۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کے وصال کے موقع پہ امت کو سنبھالا۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن اشراق چاشت کے وقت اللہ کے محبوب کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تھا کہ ہفتے کی شام، اتوار کی شام کو طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ان کا ایک باغ تھا، وہاں چلے گئے جی کہ میں باغ میں بیوی رہتی ہے، میں وہاں چکر لگاؤں، حالات طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے کہا چلے جاؤ۔ سوموار کو بھی وہ باغ میں ہی تھے، مقام سخ تھا جہاں باغ تھا، خبر ملی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل دین کے بعد اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ واپس آیا تو مسجد نبوی میں عجیب عالم تھا، کیونکہ صحابہ نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب ہمارے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ شدت جذبات اور شدت عقیدت میں ان کا تاثر یہ تھا کہ پہلے ہم سارے مریں گے، پھر اللہ کے محبوب تشریف لے جائیں گے۔ یہ ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب ہماری موجودگی میں فوت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ واقعہ جو شیکی تھا، شوق میں چلے گئے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے، خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، میں گردن اڑا دوں گا۔ کوئی مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ گم سم بیٹھا ہے، کسی کی آنکھیں نیاگرا فال بنی ہیں، کوئی چپ کے خلا کو گھور رہا ہے۔ ایک قیامت کا منظر تھا۔ تو یہاں صدیق اکبر پھر ممبر پہ آئے، اور یہ انسانوں کو جذباتی نفسیاتی اعتبار سے سنبھالنے والا نازک ترین موقع تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ کے قول بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی جنگل سے واپس ہے اور بکری جنگل میں رہ جائے ایک، پھر رات اندھیری ہو، سردی بلا کی ہو، بارش ٹکا کے برسے، آسمان پہ بجلی کڑکے، جنگل کے جانوروں کی آوازیں ہیں، بکری تو ویسے بزدل ہوتی ہے، بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں، بزدل بکری کے دل والا۔ ایک بکری، دوسرا اکلاپا، تیسرا تنہائی، چوتھا بارش، پانچواں بجلی کا کڑکنا، چھٹا گوشت خور جانوروں کی آوازیں، اس بکری پہ کیا گزرے گی؟ فرمان لگے صدیق اللہ کے محبوب کے جانے کے بعد ہمارا عالم یہ تھا جو اس بکری کو ہوتا ہے، اللہ نے کرم کیا، ہمیں ابو بکر عطا کر دیا۔ یعنی صدیق اکبر کی رحمت کی طرف اشارہ کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو کسی صحابی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، تو پھر آپ ممبر پہ آئے، انہوں نے کہا دیکھو لوگوں، جو اللہ کو رب مانتا تھا اللہ زندہ ہے، حی قیوم ہے، اور جو اللہ کے محبوب کو رب مانتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ کے محبوب اللہ کے پاس چلے گئے۔ وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھی تو صحابہ کہنے لگے ہمیں حیات نو مل گئی، ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے، حالانکہ اسی موقع کے صدیق اکبر نے اس آیت کو سنبھالا تھا۔ پھر بے شمار مسائل آئے، اندرونی اور بیرونی، اللہ کے محبوب کو کہاں دفن کیا جائے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر نے بیچ میں آ کے کہا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ نے نبی کو جہاں دفن کرنا وہیں روح نکالتا ہے، اللہ نے نبی کی مقام تدفین والی جگہ پہ روح نکالتے لے، جہاں اللہ کے محبوب فوت ہوئے وہیں دفن کیا جائے۔ پھر سوال ہوا کہ اللہ کے محبوب کی قبر بغلی کھودی جائے یا صندوقی؟ عربوں میں دو، اہل مدینہ صندوقی بغلی کھودتے تھے، اہل مکہ صندوقی کھودتے تھے۔ اس کر کیا کیا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جو قبروں کے کھودنے والے ماہر ہیں، بغلی جو کھودتا ہے جو صندوقی کھودتا ہے، دونوں کی طرف ایک ایک آدمی بھیج دیا جائے، اللہ کو جو طرز پسند ہوگی وہ آدمی پہلے ملوا دے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔
پھر ثقیفہ بنو سعدہ میں کوہرام مچا تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ ثابت تھے ان کے ڈیرے پر کہ خلیفہ کون ہو، چونکہ سارے نظم و نسق تو خلیفہ نے چلانے تھے، جنگوں کا سلسلہ تھا، خارجی میدان پہ جنگیں ہو رہی تھیں، خلیفہ کا تعین تو ضروری تھا۔ اللہ کے محبوب کو غسل دیا جا رہا تھا، کسی نے دیوار کے بیر سے کہا ابو بکر امت کو سنبھالیں اس سے پہلے کہ امت عیسائیوں کی طرح منتشر ہو جائے، تو آپ نے غسل کسی اور کے حوالے کر کے ثقیفہ بنو سعدہ پہ آئے، سعد بن عبادہ کا ڈیرا تھا، وہاں انصار مدینہ جمع تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس پہ اجماع ہو چکا تھا کہ سعد بن عبادہ کو بنایا جائے، بوڑھے صحابی تھے، بہت بڑے انصاری تھے۔ صدیق اکبر پہنچے اور کہنے کہ اللہ کے لوگ بندو دیکھو، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، مہاجرین کو سنبھالا، اللہ کے محبوب کے ساتھ غزوات کیے، جہاد کیے، جنگیں کی، شہادتیں، بیوہ ماری عورتیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے یہ تقریر سننے کے بعد کہا لوگوں اتنی بڑی قربانیاں آپ نے اللہ کے لیے دی تھی، خلافت کے لیے نہیں دی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا الائمۃ من قریش کہ امام قریشی ہوگا، اور قریشی مہاجر ہیں، انصار قریشی کوئی نہیں، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور یہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنا لو، تم وزیر ہو، مشیر ہو، ہماری آنکھیں ہمارے کان ناک ہو، لہٰذا اپنی ساری دینی محنتوں کا صلہ دنیا میں خلافت کے روپ میں لے کر اپنی قربانیوں کو رائگاں نہ کرو۔ اور ایک حدیث پڑھی الائمۃ من قریش کہ امام قریشی ہوگا۔ اس بات کے آنے کے بعد آپ نے نام نہیں لیا، ابو عبیدہ بن جراح اور فاروق اعظم، ان دونوں میں سے، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ نے آپ کو ہماری موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا، جو ہمارا امامت کا امام مسجد کا امام تھا وہی ہمارے سیاسی امام ہوگا، یہ کہہ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوگی اور ان کو خلافت مل گئی۔ نازک ترین مقامات میں امت کی دستگیری کرتے ہوئے کشتی کو سہل مراد تک پہنچاتے ہوئے اور امت کو عافیت سے کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ بلا وجہ امت نے نہیں کہا خلیفۃ ہو بلا فصل، کہ کائنات میں آمنہ کے لال کے بعد بغیر وقفے کے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں جن کا زمانہ جاہلیت میں نام میں ابدیت، ان کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر تو بعد میں نام رکھا گیا، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام ابی قحافہ تھا، نام عثمان تھا، اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنے پورے عزم کے ساتھ خارجی پریشانیوں کو دور کیا۔ 6 بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، اور جس طرح کا آندھی تیز اور چھوٹا سا چراغ وہ کب تک چراغ کی لو آندھیوں کا مقابلہ کرے، اتنی منہ زور آندھیاں تھیں کہ اگر وقت ہوتا میں آپ سے تفصیل سے عرض کرتا کہ ایک ایک آندھی اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے بڑی شدید ہو چکی تھی۔ مدینہ کے جو کناروں کے لوگ تھے مرتد ہو گئے، 6 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کو سوچ لیا۔ زکوٰۃ دینے والوں نے کچھ انکار کیا کہ زکوٰۃ ہم اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دیں گے۔ کسریٰ اور قیصر نے حملے کی صورت بنا لی، یعنی دن کو رات کا سما ہو گیا، ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ تھی، کرفیو کا سما تھا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ہم جب اللہ کے محبوب کا وصال ہوا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، اس طرح ہمارے اوپر مسلسل حملوں کی پہم کوشی کی گئی۔ پھر اللہ کے محبوب نے وصال سے پہلے کہا اسامہ کو کہ غزوہ موتہ میں جاؤ اور اپنے باپ کا بدلہ لے کے آؤ۔ جتنے بھی لڑنے کے قابل تھے وہ حضرت اسامہ کی قیادت میں دے کر اپنے غزوہ موتہ کو روانہ کر دی۔ اللہ کے محبوب کا وصال ہو تو اسامہ موجود تھے، واپس آ گئے۔ اب یہ طے ہوا کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، مرتدین کا کیا کیا جائے، مانعین زکوٰۃ کا کیا کیا جائے، مدعیان نبوت کا کیا کیا جائے، وہ جو ایران اور عراق حملہ کے لیے آ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے، اور کل کائنات جو مسلمانوں کی بالغ تھی وہ حضرت اسامہ کی قیادت میں آپ نے دیکھے کہا موتہ میں جاؤ، اور موتہ سے واپسی کم و بیش 70 دن کے بعد ہوئی، دور دراز کا علاقہ تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اسامہ جائے گا، مرتدین کو دعوت دی جائے گی، مسلمان ہوگا تو ٹھیک ورنہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مدعیان نبوت پر اجماع ہے کہ کسی نبی کو جزوی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلا جو اجماع ہوا ہے صداقت میں وہ تھا کہ کسی مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ جو دیتے تھے دیں، جو نہیں دیتے تھے ان سے زکوٰۃ کہیں کہ اونٹ دیتے ہیں لیکن اونٹ کی رسی نہیں دیں گے، میں رسی بھی لوں گا۔ ہر محاذ پر استقامت کی چٹان بن کے کھڑا رہا، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں امت کا کیا عالم ہوتا۔ امت کا اجماع ہے کہ تابعین تبع تابعین میں احمد بن حنبل اور صحابہ میں صدیق اکبر، یہ 2 وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے چشمے کو بہانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور شمع بچ گیا۔ 18 یہ ذی الحج کا مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے تو 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، اور سب سے جو بڑا کارنامہ میں کہا کرتا ہوں عہد صدیقی میں صدیق اکبر کے نام اعمال میں آتا وہ ہے جمع و تدوین قرآن۔ ایک غزوہ ہوا، اس میں 1000 کے لگ بھگ حفاظ اور قاری شہید ہو گئے،
اللہ کے محبوب کے زمانے میں کسی ایک آدمی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، ایک پارہ دو صورتیں، 4 رکوع 3 رکوع۔ صدیق اکبر نے کہا جنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا، شہادتیں ہوتی رہیں گی، قراء جاتے رہیں گے، ہمارے پاس مصحف پورا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنے دور اقتدار میں سب سے پہلے یہ کہا کہ قرآن مجید کو کمپائل کیا جائے، ایڈٹ کیا جائے، جمع کیا جائے، جن بنیادوں پر اللہ کے محبوب کر گئے تھے، تو پورا قرآن مجید جمع کر کے ہمارے حوالے کر گئے۔ صدیق اکبر علی فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر کا احسان کوئی اور ہو نہ ہو، یہ تھوڑا ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن مجید جمع کر کے ہدایت کا سورہ دے کے چلے گئے۔